پیچھے تک سب مل کے بلند ترین صلوات پڑھے محمد والے محمد پہ۔ اللہم صلی علی محمد محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الملک الحق المبین، ابتعثہ بالنور المضیء والبرہان الجلی والمنہاج البادی والکتاب الہادی، اسرتہ خیر اسرہ وشجرتہ خیر شجرہ، اغصانها معتدلة وثمارها متحدلة، مولدہ بمکہ وہجرتہ بطیبہ، علا بها ذکرہ وامتد منها صوتہ، ارسلہ بحجت کافیہ وموعظۃ کافیہ ودعوۃ متلافیہ، اظہر به الشرائع المجہولہ وقمع به البدع المدخولہ وبین به الاحکام المفصولہ، فمن یبتغی غیر الاسلام دینا تتحقق شقوتہ وتنفصم عروتہ وتعظم کبوتہ ویکن مأبہ الی الحزن الطویل والعذاب الوبیل، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد صلی علی محمد وآل محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط وانزلنا الحدید فیہ بأس شدید ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغیب ان اللہ قوی عزیز۔ صلوات حاضرین گرامی قدر، ارباب عقل و دانی، صاحبان فہم و فکر، پڑھے لکھے علاقے کے پڑھے لکھے مومنوں، میں نے ان تین مقدس و مطہر ذکر و بیاں پر مشتمل مجالس اعزا کے لیے سورہ مبارکہ حدید کی ایک آیہ مبارکہ کو سرنامہ سخن قرار دیا۔ نزول قرآن کی شب ہے اور ربیع القرآن یہ مہینہ ہے قرآن کی بہار کا، تو آیت میں پڑھوں گا توجہ آپ کریں گے، قرآن میں پڑھوں گا فیصلے آپ کریں گے۔ کہانی نہیں قرآن، ڈائجسٹ نہیں قرآن، اخبار نہیں قرآن، فرمان الہی ہے، کلام الہی ہے، بھیجنے والا اللہ ہے، لانے والا جبریل ہے، بتانے والے محمد ہیں اور بچانے والے آل محمد ہیں۔ لسان قدرت لباس اعجاز میں ارشاد فرما رہی ہے۔ اب آیتیں شروع ہو رہی ہیں، میرے ساتھ رہنا۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، سورہ نمبر 57 آیت نمبر 25، 57 سورہ 25ویں آیت، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات۔ اللہ کہتا سنو، ہم نے اپنے رسولوں کو ادھر سے ادھر بھیجا۔ پڑھے لکھے اہل علم، اہل نظر، اہل سخن، اہل ادب کا مجمع ہے، میں کہانیاں سنانے نہیں آیا، قرآن سنانے آیا ہوں۔ بھائی کمال ہو گیا، اللہ کہتا لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، ہم نے رسولوں کو ادھر سے ادھر بھیجا، بالبینات، انہیں خالی ہاتھ نہیں بھیجا، انہیں روشن دلیلیں دے کر بھیجا، معجزات دے کر بھیجا۔ وانزلنا معهم الکتاب والمیزان، اور ہم نے ہر رسول کے ساتھ، ہر نبی کے ساتھ ایک کتاب اتاری اور ایک ترازو اتاری۔ مالک گاڈ پرمیشور اللہ پالنہار، یہ تو نے کتاب اور میزان ترازو کیوں اتاری؟ کہا پڑھو، لیقوم الناس بالقسط، تاکہ انسانیت عدل پہ آئے، ظالم نہ بنے۔ یہ ہے محمد بلند ترین صلوات۔
بھائی قرآن ہے، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ، پاک پروردگار پاک نبیوں والے نبی کے صدقے ان اٹھتے ہوئے ہاتھوں کسی کا محتاج نہ کریں۔ اب فیصلہ تو آپ کریں گے۔ یہ آیت کا پہلا حصہ، آیت کا پہلا ٹکڑا کہ ہم نے رسول بھیجے، ہم نے کتابیں اتاری، ہم نے ترازو بھیجی تاکہ انسانیت عدل پہ آئے، ظالم نہ بنے، یہ قرآن کی اس آیت کا پہلا حصہ۔ اور اب اللہ دوسرے حصے میں کہتا ہے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، ہم نے آسمان سے لوہا نازل کیا۔ ہم نے الحدید کہتے ہیں لوہے کو، اللہ کہتا ہے ہم نے آسمان سے لوہا نازل کیا، لوہا اتارا، فیہ بأس شدید، اس لوہے میں بڑی سختی ہے، بڑی ہیبت ہے، ومنافع للناس، اور لوگوں کے فائدے کی چیزیں ہیں۔ بھائی کمال ہو گیا، لوہا نکلتا ہے زمین سے اور اللہ کہہ رہا ہے میں نے لوہا آسمان سے اتارا۔ تو مالک پہلے کہتا ہے کہ رسول بھیجے، کتابیں بھیجی، ترازو بھیجی، پھر کہتا ہے میں نے لوہا نازل کیا۔ تو مالک گاڈ پرمیشور اللہ پالنہار، یہ تیرے نبیوں کا لوہے سے رشتہ کیا ہے؟ یہ تیری کتابوں کا لوہے سے تعلق کیا ہے؟ کام یا جوہری، میں نے نبیوں کو بھیجا، میں نے رسولوں کو بھیجا اور میں نے لوہا اتارا کہ اگر تو نے میرے نبیوں کو نہ مانا تو علی کا لوہا تجھ سے منوائے گا۔ یہ آواز تیز کریں بھائی اس کی۔ محمد بلند ترین صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یار آپ جی ہیں سلامت رہے، پاک پروردگار نے اٹھتے ہوئے ہاتھوں کسی کا محتاج نہ کرے۔ بھئی کہانی نہیں قرآن، ڈائجسٹ نہیں قرآن، میرے ساتھ رہنا۔ اللہ کہتا ہے میں نے رسولوں کو بھیجا، میں نے، گھبرا تو نہیں رہے، پریشان تو نہیں ہے، سناؤں آئے تھے بھئی نزول قرآن کی شب ہے، قرآن نازل ہو رہا ہے، بڑے بڑے پڑھے لکھے لو، کمال ہو گیا۔ اللہ کہتا میں نے رسولوں کو بھیجا، مالک گاڈ پرمیشور اللہ خدا پالنہار، یہ کراچی کے پڑھے لکھے مومن ہیں، انہیں بتا دے کہ تو نے کس کس کو بھیجا۔ کام یا جوہری پڑھو سورہ انعام، چھٹا سورہ، آیت 84، 85، 86، 87، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاتھ کھول کے سر اٹھا کے وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ وَكُلٌّ مِنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ كُلًّا فَضَّلْنَا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مستقیم۔ جی ہے بھائی کمال ہو گیا، بیٹھ جائیں بھائی، بیٹھ جائیں، میرے ساتھ رہنا، بڑے پڑھے لکھے لوگ۔ اب میں ترجمہ کر رہا ہوں آیت کا، اب ٹرانسلیشن ہو رہا ہے، میرے جوان نوجوان پوری طاقت کے ساتھ متوجہ رہیں، کہانی نہیں ہے، قرآن ہے، اور میں قرآن آپ کو نہ سناؤں تو کیا پڑوس میں جا کے سناؤں؟ بھائی کمال ہو گیا۔ اب اللہ نے بتایا میں نے کس کس کو بھیجا، کہتا ہے میں نے، اللہ کہتا ہے وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، میں نے اسحاق کو بھیجا، میں نے یعقوب کو بھیجا، میں نے داؤد کو بھیجا، میں نے سلیمان کو بھیجا۔ بڑے 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 پڑھے لکھے لوگ، اللہ کہتا ہے میں نے داؤد کو بھیجا، میں نے سلیمان کو بھیجا، میں نے نوح کو بھیجا، میں نے موسیٰ کو بھیجا، میں نے ہارون کو بھیجا، میں نے زکریا کو بھیجا، میں نے یحییٰ کو بھیجا، میں نے عیسیٰ کو بھیجا، میں نے الیاس کو بھیجا، میں نے اسماعیل کو بھیجا، میں نے یسع کو بھیجا، میں نے یونس کو بھیجا، میں نے لوط کو بھیجا۔ ان سارے نبیوں کو میں نے بھیجا۔ اور اب اللہ فیصلہ کر رہا ہے، قرآن کھولو اور فیصلہ کر لو۔ اللہ کہہ رہا ہے وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ، ہم جب بھی اپنے پاس سے تمہارے پاس کوئی ہدایت کرنے والا بھیجتے ہیں تو یا نبی کے باپ سے آئے گا، یا نبی کے بھائیوں سے آئے گا، یا نبی کے بیٹوں سے آئے گا۔ یہ پہنچ رہی ہے بات، گھبرانا نہیں، کچھ شرم کی بات نہیں ہے۔ فرش اعظم پہ بیٹھے بڑے 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 پڑھے لکھے لوگ، اللہ نے فیصلہ کیا وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ، ہم جب بھی تمہارے پاس کوئی ہدایت کرنے والا بھیجیں گے تو وہ نبی کے خاندان سے ہوگا۔ پیچھے والوں کو یا تو آیت اوپر سے نکل رہی ہے
بھائی میں نیچے نہیں اتروں گا، میں قرآن کی سطح پہ رہوں گا، لیکن اپنے ہاتھ کھول لے، اگر ہاتھ نہیں کھل پا رہے تو سر ہلا دینا تاکہ پتہ چل جائے کہ قرآن پڑھ گیا، وہ کمال ہو گیا۔ اللہ کہتا وَاسْتَبَيْنَاهُمْ وَهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، ان سارے نبیوں کی ہدایت ہم نے صراط مستقیم کی طرف کی، ان سارے نبیوں کی ہدایت ہم نے کی اور صراط مستقیم کی طرف۔ تو قرآن سے فیصلہ ہو گیا کہ آدم سے عیسیٰ تک سارے نبی صراط مستقیم کی طرف، اور پوری کائنات میں اکیلا ہے عبداللہ کا یتیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ میرے محمد تو اکیلا ہے، صراط مستقیم کی طرف نہیں ہے، صراط مستقیم کے اوپر ہے۔ جی ہے، سلامت رہیں، جی ہے، سلامت رہیں۔ اور محمد آل محمد بلند ترین صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جی ہیں، پاک پروردگار اٹھتے ہوئے ہاتھوں کسی کا محتاج نہ کرے۔ بھئی کمال ہو گیا۔ اللہ کہتا ہے ہم نے سارے نبیوں کی ہدایت کی صراط مستقیم کی طرف، اور اکیلا ہے پوری کائنات میں ہمارا محمد۔ اللہ کہتا ہے اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، میرے محمد تو اکیلا ہے، صراط مستقیم کی طرف نہیں ہے، صراط مستقیم کے اوپر ہے۔ بھئی کمال ہو گیا۔ میں پہلی مرتبہ آپ کی خدمت میں حاضری دے رہا ہوں، آپ میرے لیے اجنبی ہیں، میں آپ کے لیے اجنبی ہوں، پہلی مرتبہ آیا ہوں، ہے تو یہی حقیقت امر تو یہی ہے کہ میں آپ کے لیے اجنبی، آپ میرے لیے اجنبی، لیکن میں کیا کروں، یہ پاکوں کی محبت ایسی ہے جو اجنبیت کو انسیت میں بدل دیتی ہے۔ بڑے ڈیسائیسو مرحلے پہ میں آ گیا، بڑے پڑھے لکھے لوگ۔ اللہ کہہ رہا ہے کمال ہو گیا۔ اللہ کہتا اکیلا پوری کائنات میں ہمارا محمد جو صراط مستقیم کے اوپر۔ کیسے پتہ چلا؟ اللہ لگا ہوا ہے، اللہ پری پوزیشن، اللہ کا مطلب ہے پر، الہ کا مطلب ہے طرف۔ اللہ کہتا سارے نبی سب کے چہرے صراط مستقیم کی طرف، اکیلا ہمارا محمد صراط مستقیم کے اوپر۔ بھئی کمال ہو گیا۔ میرا نام ہے امجد جوہری۔ کیا نام ہے؟ امجد جوہری۔ میرے نام کا کلمہ پڑھو گے؟ موڈ خراب ہو گیا، گھبرا رہے ہیں۔ میرے نام کا کلمہ پڑھو گے؟ پاک بیٹھے ہو نجس بن جاؤ گے۔ اچھا بھئی میں تمہارے نام کا کلمہ پڑھوں؟ ہے پرمیشن مجھے میں ممبر بیٹھ کے تمہارے نام کا کلمہ پڑھوں؟ پاک بیٹھا ہوں نجس بن جاؤں گا۔ کمال ہو گیا۔ میں آپ کے نام کا کلمہ پڑھوں، پاک سے نجس بن جاؤں، آپ میرے نام کا کلمہ پڑھیں، پاک سے نجس بن جائیں۔ کافر ہے، ہندو ہے، نہا دھو کے آیا ہے، کوٹ پینٹ پہن کے آیا ہے، خوشبو لگا کے آیا ہے، کہہ دو کہ پاک ہے، کہا نہیں، ابھی پاک نبی کے نام کا کلمہ نہیں پڑھا۔ بھئی کمال ہو گیا۔ پہنچ رہی ہے بات، گھبرا تو نہیں رہے ہے؟ سچی بات تو یہی ہے کہ اگر میں آپ کے نام کا کلمہ پڑھوں، میں پاک سے نجس بن جاؤں، آپ میرے نام کا کلمہ پڑھیں تو پاک سے نجس بن جائیں۔ کافر ہے، مشرک ہے، انما المشرکون نجس، اللہ قرآن میں کہتا ہے مشرک نجس ہے، کافر ہے، نجس ہے، نہا دھو کے آیا ہے، کہہ دو کہ پاک ہے، کہا نہیں، ابھی اس نے محمد کے نام کا کلمہ نہیں پڑھا، ابھی محمد رسول اللہ نہیں کہا، تو فیصلہ تو ہو گیا کہ میرا تیرا نام وہ جو پاک کو نجس بنائے، اور میرے پاک محمد کا نام وہ جو نجس کو پاک بنائے۔ عقل کے اندھو، نبی کے دشمنوں، ارے جب تیرا نام محمد کے نام جیسا نہ ہوا، شکل دیکھی ہے آئینے میں۔ اگر زحمت نہ ہو تو بلند ترین سلوات پڑھتے محمد رسول اللہ کے نام پہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ خدا محفوظ رکھے۔ جی ہیں، آپ سلامت رہیں۔ بھئی کمال ہو گیا۔ پھر پلٹو آیت کی طرف، وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْمُوتَ تو نہیں خراب ہے؟ جی ہیں آپ سلامت رہیں۔ پاک پروردگار
پاک نبی کے صدقے آل نبی کے صدقے نے اٹھتے ہوئے ہاتھوں کسی کا محتاج نہ کرے۔ اب آیتیں شروع ہو رہی ہے، میرے ساتھ رہنا۔ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، اللہ کہتا ہے ہم نے ہر نبی کے ساتھ کتاب اتاری، ہر نبی کے ساتھ کتاب اتاری۔ بھائی کمال ہو گیا۔ موسیٰ پہ کون سی کتاب آئی؟ کون سی آئی؟ توریت۔ عیسیٰ پہ انجیل بائبل۔ داؤد پہ زبور۔ بھائی کمال ہو گیا، اس میں کوئی ٹینشن کی تو بات ہی نہیں ہے، نہ سوچنے کی بات ہے۔ موسیٰ، داؤد اور عیسیٰ۔ موسیٰ توریت والے، عیسیٰ انجیل والے، داؤد زبور والے۔ کمال ہو گیا، موسیٰ الگ ہے، توریت الگ ہے۔ یہ میں نے کیوں کہا؟ اس منبر کی قسم کھا کے کہتا ہوں، آج کی توریت کھول کے دیکھ لو، اس میں موسیٰ کا جو کردار ہے وہ موسیٰ کے کردار سے الگ ہے۔ کمال ہو گیا، موسیٰ الگ ہے، توریت الگ ہے، بائبل الگ ہے، عیسیٰ الگ ہے، انجیل الگ ہے، عیسیٰ الگ ہے، داؤد الگ ہے، زبور الگ ہے۔ یعنی اللہ بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ ہم نے کتابیں بھیجی ہیں لیکن لوگوں نے اس کو بس کر دیا اور نبیوں کے کردار کو بھی بس کیا۔ موسیٰ الگ ہے، توریت الگ ہے، داؤد الگ ہے، زبور الگ ہے، عیسیٰ الگ ہے، انجیل الگ ہے۔ بس پوری کائنات میں اکیلا ہے، جیسا قرآن ویسا محمد، جیسا محمد ویسا۔ پوری کائنات میں اکیلا ہمارا محمد، جیسا قرآن ویسا محمد۔ آپ جیئے سلامت رہیں۔ بھائی کمال ہو گیا، جیسا قرآن ویسا محمد، جیسا محمد ویسا قرآن۔ یہ میرا دعویٰ ہے۔ دلیل کیا ہے؟ اب اگر میرے پاس قصے کہانیاں ہوتے تو میں سنانے لگتا آپ کو، سفر نامہ سناتا۔ قصے کہانیاں میرے پاس ہے ہی نہیں، اب میں دلیل دے رہا ہوں لیکن ہاتھ کھول کے اور سر اٹھا کے کہ جیسا قرآن، آپ جیئے سلامت رہیں، جیسا قرآن ویسا محمد، جیسا محمد ویسا قرآن، جیسا مصطفیٰ ویسا قرآن، جیسا قرآن ویسا مصطفیٰ۔ یہ دعویٰ ہے۔ دلیل کیا ہے؟ اب میں آیت پڑھ رہا ہوں پھر سورہ انعام کی۔ اللہ کہتا ہے وَلَا رَدْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، ہم نے ساری کائنات کا خشک و تر قرآن میں لکھ دیا۔ ساری کائنات، آپ سلامت رہے۔ اب آرگومنٹ آ رہا ہے قرآن سے۔ اللہ کہتا ہے ہم نے ساری کائنات کا علم، ہر خشک و تر ساری کائنات کا علم قرآن میں لکھ دیا۔ مالک تو کہتا ہے کہ جیسا قرآن ویسا محمد، جیسا محمد ویسا قرآن کا پڑھو تو آیت وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، میرے حبیب کائنات میں جو کچھ تھا وہ ہم نے تیرے اندر سمیٹ دیا۔ مل کے یار بھائی ہاتھ کھول کے مل کے اب توجہ رکھنا۔ جیسا قرآن، میں نے دلیل دے دی، 2 آیتیں پڑھی، گھبرا تو نہیں رہے بھائی؟ نزول قرآن کی، قرآن نازل ہونے کی شب ہے، میں قرآن آپ کو نہ سناؤں، کسے سناؤں؟ لیکن ہاتھ کھول کے اور سر اٹھا کے قرآن سنو، آیتیں ریسیو کرو۔ بھائی کمال ہو گیا۔ فیصلہ قرآن سے یہ ہوا کہ جیسا قرآن ویسا محمد، جیسا محمد ویسا قرآن، جیسا مصطفیٰ ویسا قرآن، جیسا قرآن ویسا مصطفیٰ۔ مالک گاڈ پرمیشور، یہ کراچی کے مومن مجھے گھور کے دیکھ رہے ہیں، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ پوری کائنات میں کیا بس 2 ہیں کہ جیسا قرآن ویسا محمد اور جیسا محمد ویسا قرآن؟ کیا محمد کے علاوہ کوئی اور بھی ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہو؟ جیے سلامت رہے۔ اب میرے ڈیسائیسو مرحلے، فیصلہ کن مرحلے پہ آ گیا، اور میرے بھائی میرے ساتھ رہنا۔ یہ آیتیں ہیں، میں بھی کمال ہو گیا۔ ان آیتوں کو اپنے عقیدوں میں باندھ کے لے جانا، اپنے ذہن و دل و دماغ میں بسا لینا، تمہارے کام آئیں گی۔ ادھر ادھر کی قصے کہانیاں میں نہ کہانی پڑھتا ہوں، نہ ڈائجسٹ پڑھتا ہوں، نہ اخبار پڑھتا ہوں، قرآن پڑھتا ہوں۔ پڑھنا بھی عبادت، سننا بھی عبادت۔ اور میرا مشن ہے کہ جو نوجوان بیٹھے ہیں نا، ان کے دلوں میں اتنی آیتیں بسا دوں کہ جب یہ سامنے والے سے بات کرے تو قرآن کی آیت بولے، جھوٹے کی روایت نہ بولے۔ جی ہے، آپ سلامت رہے بھائی۔ اب آیت سنو۔ اب بھائی کمال ہو گیا۔ مالک یہ کراچی کے مومن ٹینشن میں بیٹھے ہیں، ان کو پتا نہیں کہ محمد کے علاوہ کوئی اور بھی ہے جس کے پاس پوری کائنات کا علم ہو، پورے قرآن کا علم ہو۔ کہا یہ جوہری نے حدیث نہ سنا، یہ حدیث سے نہیں مانیں گے، ان کو آیت سنا۔ مالک کون سی؟ کہا پڑھ سورہ رات 13واں سورہ آخری آیت، قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب۔ میرے محمد تیری گواہی کے لیے 2 کافی ہے، ایک میں اللہ کافی ہوں، اور دوسرا ومن عنده علم الکتاب، دوسرا وہ
من کافی ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ محمد آل محمد سلامت رہیں، دیکھا آپ نے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ سلامت رہیں آپ۔ اچھا بھائی، سورہ رعد، سورہ رعد 13واں سورہ ہے، اس کی آخری آیت اللہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ میرے محمد تیری رسالت کی گواہی کے لیے دو کافی ہیں، ایک میں اللہ کافی ہوں، جی پاک پروردگار آپ کو آباد رکھے، وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اور دوسرا وہ من کافی ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ اللہ نام نہیں لیتا، نام نہیں بتاتا، کہتا وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، ایک من ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ پوری محمد کے علاوہ ایک من ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ مالک پردہ اٹھا دے، رات سے پردہ اٹھا دے اور بتا دے یہ من ہے کون؟ کہ پڑھو سورہ مریم 19واں سورہ، لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا۔ اللہ کہتا قیامت میں تمہیں کوئی نہیں بخشوائے گا، قیامت میں تمہیں کوئی نہیں بخشوائے گا، کوئی تمہاری شفاعت نہیں کرے گا، کوئی تمہاری سفارش نہیں کرے گا۔ ہم ڈر جاتے اگر آیت یہاں ختم ہو جاتی، آیت ختم نہیں ہوئی، آگے بڑھی، الا من اتخذ عند الرحمن عہدا۔ اللہ کہتا بس ایک من ہے جس نے تیری بخشش کا وعدہ ہم سے پہلے ہی لے لیا۔ اور محمد آل محمد بلند ترین صلوات۔ اور میں جو بار بار کہہ رہا ہوں نا، یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بھرا ہوا مجمع تھا کوفے میں، علی کوفے کے ممبر میں بیٹھے تھے، بھرا ہوا مجمع تھا، علی نے مجمع کو دیکھا اور کہا تکلموا تعرفوا، بولو تاکہ پہچانے جاؤ، تکلموا تعرفوا، بولو، کلمات قصار میں موجود ہے، تکلموا تعرفوا، بولو تاکہ پہچانے جاؤ۔ یعنی فیصلہ کر دیا میرے مولا نے کہ جب خطیب ممبر سے بولتا ہے تو اس کے علم کا پتہ چلتا ہے، اور جب عزادار فرش عزا سے بولتا ہے تو اس کے عقیدے کا پتہ چلتا ہے۔ یہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بھئی کمال ہو گیا، دو آیتیں ہو گئیں، دو آیت الکرسی یاد ہے؟ یاد ہے؟ سناؤ ذرا، من ذا الذی، آگے کیا ہے؟ من ذا الذی، آپ جی ہیں، یہ بچہ بیٹھا ہے بھائی، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کیا مطلب اس کا، کیا ٹرانسلیشن ہے؟ کس کی مجال ہے جو میری بارگاہ میں کسی کی سفارش کرے؟ کس کی مجال ہے جو میری بارگاہ میں کسی کی سفارش کرے؟ اللہ کہتا کس میں دم ہے جو میری بارگاہ میں کسی کی سفارش کرے؟ الا باذن، بس وہی من کرے گا جسے ہم نے اجازت دے دی۔ یار آپ جی ہیں، سلامت رہے۔ درمیان میں جو بیٹھے مشکل ہو رہی ہے بات، گھبرانا نہیں، میں نہیں ہٹوں گا، میں قرآن کی آیتوں سے نہیں ہٹوں گا، اپنے ذہنوں کو قرآن کے لیول تک لے کے آؤ۔ بھائی کمال ہو گیا، جی آپ سلامت رہے۔ پاک پروردگار ان اٹھتے ہوئے ہاتھوں کسی کا محتاج نہ کرے، ایک من ہے جو قیامت میں تمہیں بخشوائے گا۔ ان کے ابھی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ من کون ہے جو قیامت میں بخشوائے گا۔ کا سنا ان کو سورہ طٰہٰ کی آیت، وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ يَوْمَئِذٍ لَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ الا من اذن له الرحمن ورضي له قولا۔ رحمان کی پیشی میں جب سب کی بولتی بند ہوگی، سب کی زبانیں کانپ رہی ہوں گی، تو وہ من بولے گا جس کی زبان اللہ کی زبان ہوگی۔ یہ باپ جی ہیں، پاک پروردگار، پاک پروردگار، پاک پروردگار پاک پنجتن کے صدقے تمہیں ہر دکھ سے دور رکھے، ہر وبا سے، ہر بلا سے، پاک پروردگار پاک پنجتن کے صدقے تمہیں دور رکھے۔ بھئی موڈ نہ، ہاتھ نہ باندھنا،
ہاتھ نہ باندھنا، میں ڈیسائیسو مرحلے پہ آ گیا۔ ایک من ہے، جب سب کی بولتی بند ہوگی نا قیامت کے میدان میں، سب کی زبانیں کانپ رہی ہوں گی، تو وہ من بولے گا جس کی زبان اللہ کی زبان ہے۔ مالک ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ ہم یہ جوہری آیت پڑھ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، اللہ کہتا ہے کہ من ہے جو پردے میں چھپ کر نبیوں کی مدد کر رہا ہے، رسولوں کی مدد کر رہا ہے۔ آپ جی مالک ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا، یہ مجھے گھور گھور کے دیکھ رہے ہیں، پیچھے والوں کے اب تک سمجھ میں نہیں آ رہا کہ سنا ان کو سورہ رحمان، کلو من علیہا فان، کلو من علیہا فان وَيَبْقَ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، زمین پہ سارے فنا ہو جائیں گے، بس وہ من باقی رہے گا جو اللہ کا چہرہ ہے۔ مالک ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ پڑھو سورہ بقر وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، ایک من ہے جو بستر پہ لیٹ کے اللہ کی مرضی خرید رہا ہے کہ ہم یہ جوری چھوڑ دے، میرے محمد تو ان لوگوں کو کھلے میدان میں لا اور من سمجھا دے، من کن تو مولا۔ حیدر 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 اور محمد آل محمد بلند ترین صلوات۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ جی ہیں دیکھا، آپ سلامت رہیں، چھوڑوں گا نہیں، آیتیں سنا کے جاؤں گا، اور 2 دن مجھے بھگتنا ہے، مجھے پتا چلے کہ یہ آیتیں میرے بھائیوں تک پہنچ رہی ہیں۔ جا کے ترجمہ چیک کر کے آنا، یوٹیوب سے یاد کر کے نہیں سنا رہا، پڑھ کے۔ آپ جی ہیں سلامت رہیں، بھئی کمال ہوگا۔ من ہے جو بخشوائے گا، من ہے جو بولے گا، من ہے جو اللہ کا چہرہ ہے، من ہے جو اللہ کی زبان ہے۔ بھئی کمال ہو گیا، یہ من ہے کون جو اللہ کی زبان ہے؟ پوچھنے کی بات ہے یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے کہ وہ من کون ہے جو اللہ کی زبان ہے؟ اب جلدی سے میں بچوں سے پوچھ رہا ہوں، مجھے جلدی سے بتا دینا وہ کون ہے جو اللہ کی زبان ہے؟ علی مولا۔ تو زبان کو کہتے کیا ہیں جی؟ لسان۔ آپ جی ہیں، پاک پروردگار سلامت رکھے۔ بھئی کمال ہو گیا، پوری کائنات میں ایک ہے جس کی زبان اللہ کی زبان۔ اچھا بھئی بات یہ ہے، یہ صرف ہماری کتابوں میں نہیں لکھا ہے، یہ صرف ہماری کتابوں میں نہیں ہے، بڑے بڑے لوگ، نہ میرے گھر کی کتاب نہ میرے گھر کا عالم، وڈے لوگ تے وڈیاں گلاں، وڈا مانو وڈیوں گلیوں، بڑے لوگوں کی بڑی باتیں، بڑے لوگوں کی بڑی باتیں۔ کتاب کا نام فتح القدیر، ایک دوسری کتاب شرح نہج البلاغہ، علامہ ابن ابی الحدید معتزلی، نہ میرے گھر کا عالم نہ میرے گھر کی کتاب۔ حج کا سیزن ہے، لوگ میدان عرفات میں بیٹھے ہیں، ہمارے گھر کا عالم نہیں، ہمارے گھر کی کتاب نہیں، وڈے لوگ تے وڈیاں گلاں۔ حج کا سیزن ہے، لوگ میدان عرفات میں بیٹھے ہیں، حج ہو رہا ہے، اور ایک بدتمیز آدمی لوگوں کی ناموس پہ بری نظر ڈال رہا ہے، نگاہ بد ڈال رہا ہے، بری نگاہ سے دیکھ رہا ہے۔ علی نے اسے دیکھا کہ یہ نگاہ بد ڈال رہا ہے لوگوں کی ناموس پہ، علی نے دیکھا اسے تماچا مارا، چپیڑ ماری، تھپڑ مارا، جو بھی کہو، بھئی نام الگ الگ ہے، چیز تو ایک ہی ہے نا۔ بھئی کمال ہو گیا، علی کا ہاتھ ہے، علی کا ہاتھ ہے، نشان تو بنے گا، علی کا ہاتھ ہے، نشان بنے گا۔ تھپڑ کا نشان اس کے چہرے پہ بنا، وہ روتا ہوا چلا، آنکھ میں آنسو ہے، چہرے پہ تھپڑ کا نشان ہے۔ حضرت فاروق کی خلافت کا زمانہ ہے، حضرت فاروق نے تھپڑ والے آدمی کو دیکھا، اسے قریب بلایا، کہا ادھر آ، بتا یہ تیرے چہرے پہ نشان کیسا، تیری آنکھ میں آنسو کیسے؟ کہنے لگا خلیفۃ المسلمین، مجھے علی نے مارا ہے، مجھے علی نے مارا ہے۔ خلافت کو جلال آ گیا، کہا چلو، تھپڑ والے آدمی سے کہنے لگے حضرت فاروق چلو چل کے علی سے پوچھتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں شریعت کا نفاذ۔ جیسے کہا نا علی نے مارا، کہا چلو چل کے پوچھتے علی نے کیوں مارا، نیا کلمہ، نیا اسلام، نیا جذبہ۔
بڑے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، آپ جی یہ سلامت رہے۔ جلال آ گیا حضرت فاروق کو، اس کا ہاتھ پکڑا کر چل کے علی سے پوچھتے علی نے کیوں مارا؟ حضرت فاروق اس تھپڑ والے آدمی کو لے کے آئے علی کے پاس اور کہنے لگے یا علی آپ نے اسے مارا؟ میرے علی کو جلال آ گیا، آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، کہنے لگے اس سے تو پوچھو میں نے کیوں مارا؟ یہ لوگوں کی ناموس پر بری نگاہ ڈال رہا تھا، بری نظر سے دیکھ رہا تھا، اس لیے میں نے اسے تماچا مارا۔ حضرت فاروق علی کی بات سن کے مڑے تھپڑ والے آدمی کی طرف اور کہنے لگے میں کیا کروں؟ رآک عین اللہ ولطمک ید اللہ، عین اللہ نے تجھے دیکھا، ید اللہ نے تجھے مارا، اب یہ رضی اللہ کیا کرے؟ حیدر حیدر آپ سلامت رہیں، پاک پروردگار پاک پنجتن کے صدقے ان اٹھتے ہوئے ہاتھوں کسی کا محتاج نہ کرے۔ بھائی گھبرانا نہیں، میرے ساتھ رہنا، بڑے پڑھے لکھے لوگ۔ تو حضرت فاروق کی نگاہ میں علی عین اللہ بھی ہے، علی بھائی زور سے بولو مجھے آواز تو سنائی دے، علی ید اللہ بھی ہے، علی عین اللہ۔ ہمارا عقیدہ بھی اس سے زیادہ نہیں ہے، ہمارا عقیدہ اس سے زیادہ نہیں ہے، علی عین اللہ بھی ہے۔ اچھا بیٹھے جاؤ، بڑے پڑھے لکھے لوگ، بڑے کام کے جملے۔ آنکھیں دیکھیں ہیں عین اللہ، چہرہ دیکھا وجہ اللہ، زبان دیکھی۔ بھائی میرے ساتھ بولو گے تو میں آگے بڑھوں گا نا، میں کوئی گیتا تھوڑی پوچھ رہا ہوں، کوئی گیتا تھوڑی پوچھ رہا ہوں۔ آنکھیں دیکھی، چہرہ دیکھا، زبان دیکھی، ہاتھ دیکھے، کمال ہو گیا۔ آنکھیں عین اللہ، چہرہ وجہ اللہ، زبان لسان اللہ، ہاتھ ید اللہ۔ اتنا کچھ تو ولی میں پہلے سے لگا ہوا ہے، ہم نے ایک ولی اللہ کہہ دیا، آپ کو موت آ گئی۔ اور محمد آل محمد بلند ترین صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اچھا اب میں آپ سلامت رہیں۔ عین اللہ اللہ کی آنکھ، ید اللہ اللہ کا ہاتھ، لسان اللہ اللہ کی زبان۔ کمال ہو گیا۔ اللہ کی آنکھ ہوتی ہے؟ آنکھ ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی، تو پھر علی اللہ کی آنکھ کیسے؟ پھنس گئے۔ دینیات میں پڑھا تھا بچپن میں کہ اللہ جسم و جسمانیات سے منزہ ہے، اللہ جسم و جسمانیات سے منزہ ہے۔ اللہ کی آنکھ نہیں ہوتی، آنکھ ہوگی آنکھ کا محتاج، محتاج اللہ نہیں ہوتا۔ اللہ کی زبان نہیں ہوتی، زبان ہوگی زبان کا محتاج، زبان ہوگی زبان کا محتاج، محتاج اللہ نہیں ہوتا۔ اللہ کے ہاتھ نہیں ہوتے، ہاتھ ہوں گے ہاتھ کا محتاج، محتاج اللہ نہیں ہوتا۔ اور علی اللہ کی آنکھ بھی ہے، علی اللہ کی زبان بھی ہے، علی اللہ کا ہاتھ بھی ہے۔ تو اب میں بڑی قیمتی بات کہہ رہا ہوں، لیکن ایسے ہاتھ باندھ کے نہ سننا اور سر جھکا کے نہ سننا، ہاتھ کھول کے سر اٹھا کے نئی بات بتا کے جا رہا ہوں۔ علی اللہ کی آنکھ کیسے؟ علی اللہ کا ہاتھ کیسے؟ علی اللہ کی زبان کیسے؟ اچھا بھی ٹھہرو، بڑے پڑھے لکھے لو، اب سمجھا رہا ہوں میں۔ میری زبان مجلس پڑھ رہی ہے، میری زبان بول رہی ہے نا میری زبان۔ کیا میں نے اپنی زبان کو کہا کہ اے امجد جوہری کی زبان بول؟ کیا میں نے زبان کو کہا اے زبان بول، اے زبان مجلس پڑھ؟ میں نے نہیں کہا، ادھر میں نے ارادہ کیا، میری زبان بولنے لگی۔ کیا میں نے آنکھوں کو کہا اے آنکھوں دیکھو؟ کہ میں نے کہا نہیں، میں نے ارادہ کیا، میری آنکھ دیکھنے لگی۔ یہ میرے ہاتھ اٹھ رہے ہیں، یہ میرے ہاتھ چل رہے ہیں، تم سبحان اللہ کے لیے ہاتھ اٹھا رہے ہو۔ کیا تم نے ہاتھ کو کہا کہ اے ہاتھ سبحان اللہ کے لیے اٹھ؟ تم نے ارادہ کیا، ہاتھ اٹھ گیا۔ تم نے ارادہ کیا، آنکھ دیکھنے لگی۔ تم نے ارادہ کیا، زبان بولنے لگی۔ علی اللہ کی آنکھ نہیں، علی اللہ کی زبان نہیں، علی اللہ کا ہاتھ نہیں، علی اللہ کے ارادے کا نام ہے۔ اللہ ارادہ کرتا ہے، میرا علی حرکت میں آ جاتا ہے۔ یہ
محمد بلندترین صلوات. کیا کہنے بابا. جی ہیں آپ سلامت رہیں. بھائی کمال ہو گیا. بس دامن بیان کو سمیٹ رہا ہوں. وقت کیا ہو گیا؟ 8:50. آہستہ آہستہ دامن بیان کو سمیٹ رہا ہوں. موڈ تو نہیں خراب ہوا؟ بھائی کمال ہو گیا. بڑے پڑھے لکھے لوگ اور بڑے بڑے کام کے جملے. بھائی کمال. میرے ساتھ رہنا. علی اللہ کی آنکھ. میں نے بتا دیا علی اللہ کے ارادے کا نام ہے. علی اللہ کے ارادے کا نام ہے. اللہ ارادہ کرتا ہے, علی حرکت میں آ جاتا ہے. کیا کہنے بابا. اچھا بھائی کمال. قیامت میں کوئی نہیں بخشوائے گا, بس ایک من ہے جو تمہاری بخشش کروائے گا. بھئی انسان جائز الخطا ہے. انسان جائز الخطا ہے. بھول چوک گناہ ہو جاتے ہیں. بھول چوک سے گناہ سہون ہو جاتے ہیں. جائز الخطا ہے, خطا کا پتلا ہے. تو اللہ کہتا گھبرانا نہیں, کوئی من ہے جو تمہیں بخشوائے گا. ہم نہیں گھبراتے اس لیے کہ اللہ نے منع کر دیا کہ گھبرانا نہیں, کوئی ہے جو تمہیں بخشوائے گا. اللہ کی بارگاہ میں میرے دوستوں پیشیاں دو ہیں. پہلی پیشی کا نام ہے قبر, دوسری پیشی کا نام ہے حشر. گھبرا گئے کہ میں نے قبر کی بات شروع کر دی. بھائی ہم نہیں گھبراتے اس لیے کہ ہم نہیں مرتے, مرتا وہ ہے جس کا مرشد مر جائے. یہ سلامت رہیں. یہ دلیل رکھتا ہوں, ہر جملے کے پیچھے آیت رکھتا ہوں. ہم نہیں مرتے, مرتا وہ ہے جس کا سائیں مر جائے, مرتا وہ ہے جس کا مرشد مر جائے. ہمارا تو انتقال ہوتا ہے یہاں سے وہاں, اور ہم اپنا بادشاہ بھی نہیں بدلتے. جو بادشاہ یہاں پر ہے وہی بادشاہ وہاں پر ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ہم اپنا بادشاہ نہیں بدلتے. اچھا پیشیاں دو ہیں, گھبرانا نہیں, ٹینشن میں نہ آنا, بڑے کام کی بات کر رہا ہوں. پیشیاں دو ہیں. پہلی پیشی کا نام ہے حشر, دوسری پیشی کا نام ہے نہیں. پہلی پیشی قبر, دوسری پیشی حشر, قیامت. پہلی پیشی قبر میں گئے, اللہ کیا پوچھے گا پہلی پیشی میں؟ نماز پڑھی تھی, روزہ رکھا تھا, حج کیا تھا, زکوٰۃ دی تھی, خمس نکالا تھا. قبر میں یہ پوچھے گا؟ غلط غلط. ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں, ممبر پہ بیٹھ کے, قبر میں اللہ نماز روزہ نہیں پوچھے گا. نماز روزہ پوچھے گا قیامت میں. واہ 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 کیوں کر رہے ہو بھائی؟ دلیل تو لو. کیوں نہیں پوچھے گا قبر میں؟ کیوں نہیں پوچھے گا نماز روزہ؟ سورہ یاسین 36واں سورہ 12ویں آیت, انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم. اللہ کہتا ہے مردوں کو ہم زندہ کرتے ہیں, مردوں کو ہم زندہ کرتے ہیں. ونکتب ما قدموا وآثارهم, اور مرنے والے کے ہم نامہ اعمال لکھتے رہتے ہیں. کراچی کے پڑھے لکھے مومنوں کو آیت سنا رہا ہوں, میں کسی گاؤں دیہات میں نہیں پڑھا. اللہ کہتا ہے مرنے والے کے ہم نامہ اعمال لکھتے رہتے ہیں. تو اگر قبر میں نماز روزہ پوچھ لیا تو مرنے کے بعد جو پورا کرواتے ہیں. بھائی اگر قبر میں اللہ نے نماز روزہ پوچھ لیا تو پھر کھاتا تو بند ہو گیا, اکاؤنٹ تو کلوز ہو گیا. تو پھر یہ مرنے کے بعد جو وارث پیسے دے کے اس کی طرف سے نماز پڑھواتے ہیں, روزے رکھواتے ہیں, وہ تو بیکار ہو گیا. اس لیے کہ اللہ نے قبر میں پوچھ لیا, جواب ختم, کھاتا بند ہو گیا. اللہ نے کہا نہیں, یہ نماز روزے کا کھاتا کھلا ہوا ہے, ہم نامہ اعمال لکھتے رہتے ہیں. مرنے والا مر گیا, خدا نہ خواستہ کچھ نمازیں رہ گئی تھی, وارث کیا کرتا ہے؟ پیسے دے کے اس کی طرف سے نمازیں پڑھواتا ہے, جو نمازیں استجاری کہلاتی ہیں. وہ نمازیں پیسے دے کے وارث پڑھواتا ہے, وہ اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جاتی ہے. اگر کچھ روزے رہ گئے تھے مرنے والے کے تو وارث پیسے دے کے روزے رکھواتا ہے, وہ مرنے والے کے کھاتے میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے. مرنے والا مستطیع تھا مگر حج نہیں کیا تھا, مرنے والے کا وارث پیسے دے کے اس کی طرف سے حج بدل کروائے گا, وہ مرنے والے کے کھاتے میں ٹرانسفر ہو جائے گا. لیکن مجھے معاف کرنا, مرنے والا مر گیا اور محمد رسول اللہ اور علی ولی اللہ نہیں کہا تھا, تو کیا پیسہ دے کے کسی سے کلمہ پڑھواؤ گے؟ کانا یمجا جوہری, اعمال ٹرانسفر ہوتے ہیں, عقیدہ ٹرانسفر نہیں ہوتا. بڑی بات کی میں نے.
کیا کہہ رہے؟ واہ واہ واہ، مست کلندر علی علی، مدنین کا بابا علی علی، مہارا کا شوہر علی علی، مست کلندر علی علی، ذرا اگلے والو علی علی، ذرا پیچھے والو علی علی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ جیے، آپ سلامت رہیں، کمال ہو گیا۔ تو اب یاد رکھنا اس بات کو، یہ بڑی امپورٹنٹ بات تھی، بڑی قیمتی بات تھی جو میں نے آپ کے حوالے کی، اور آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں کہ اعمال ٹرانسفر ہوتے ہیں، اعمال ریپیئر ہوتے ہیں، عقیدہ ریپیئر بھی نہیں ہوتا۔ عقیدہ ریپیئر، میں نے بڑا جملہ کہا، عقیدہ بھائی کمال ہو گیا، ریڈیو خراب ہو گیا، مرمت کروا لو، ریپیئر کروا لو، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ریپیئر نہیں ہوتی۔ عقیدہ ریپیئر نہیں ہوتا، جو ہے وہ ساتھ لے کے جائے گا۔ تو قبر میں اللہ نماز روزہ نہیں پوچھے گا، نماز روزہ پوچھے گا، اعمال پوچھے گا قیامت میں، اعمال پوچھے گا قیامت میں، اور عقیدہ پوچھے گا۔ میں نے کوئی انوکھی بات کہہ دی؟ کھو جاتی ہو، کھونا نہیں۔ قبر میں کیا پوچھے گا؟ کیا پوچھے گا؟ عقیدہ۔ اب میں پھر پڑھ دوں آیت الکرسی کی ایک آیت پڑھ دوں، کھو نہ جانا میرے ساتھ ہے نا، ایک آیت پڑھ لو۔ عقیدہ پوچھے گا قبر میں، اعمال پوچھے گا قیامت میں۔ عقیدہ بھی کمپلیٹ ہو، اعمال بھی کمپلیٹ ہو، اپنے اعمال اپنی اولاد پہ چھوڑ کے نہ جانا۔ اگر واٹس ایپ سے فرصت ملے گی تو پورا کروائیں گے، اس لیے دونوں آپ دیے دونوں چیزیں کمپلیٹ ہونی چاہیے، سلیبس پورا کمپلیٹ ہونا چاہیے۔ اب مالک کیسے پتا چلے کہ عقیدہ کیا ہے؟ کام یہ جوہری اب آخری آیت کو سنا کے دامن بیان کو سمیٹ رہا ہوں۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ مومنوں کا ولی ہے، اللہ مومنوں کا ولی ہے، اللہ مومنوں کا ولی ہے۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، جو مومنوں کو اندھیروں سے نکالتا ہے اور نور کی طرف لاتا ہے۔ بھئی قبر ہمارے لیے اندھیری نہیں ہے، اللہ کہتا ہے مومنوں کا ولی ہوں۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، میں مومنوں کو ظلمات سے نکالتا ہوں، اندھیروں سے نکالتا ہوں اور چوتھے نور کی طرف لاتا ہوں۔ بھئی کمال ہو گیا، اللہ یہ نہیں کہتا کہ ظلمت سے نکالتا ہوں، ظلمت کہتے ہیں ایک اندھیرے کو، ظلمتین کہتے ہیں دو اندھیروں کو، اور ظلمات کہتے ہیں کم از کم 3 اندھیرے۔ اللہ کہتا ہے میں مومنوں کو 3 اندھیروں سے نکالتا ہوں اور چوتھے نور کی طرف لاتا ہوں۔ مالک وہ 3 اندھیرے کیا ہے؟ کام یا جوہری، پہلا اندھیرا مشرک کا اندھیرا، دوسرا اندھیرا کافر کا اندھیرا، تیسرا اندھیرا منافق کا اندھیرا۔ تو اگر مشرک کو بھگانا ہے تو کہنا پڑے گا لا الہ الا اللہ، اور اگر کافر کو بھگانا ہے تو کہنا پڑے گا محمد رسول اللہ، اور اگر منافق کو بھگانا ہے تو علی ولی اللہ۔ خدا آپ کو محفوظ رکھے۔ آج میں نے دامن بیان کو سمیٹ دیا، ختم ہوئی میری بات، ختم ہوئی۔ علی اللہ کے ارادے کا نام ہے، علی اللہ کے نحنو اوعیت و مشیت اللہ، ہم مشیت الہی کا ظرف ہیں۔ جو اللہ چاہتا ہے وہ ہم چاہتے ہیں۔ ختم ہو رہی ہے میری بات، میں نے دامن بیان کو سمیٹ دیا۔ پوری کائنات میں اکیلا ہے تمہارا مولا، اکیلا ہے جس کی زندگی شروع ہوئی تو سجدے سے، ختم ہوئی تو سجدے پر۔ نام آیا اور آپ کی صدائیں بلند ہو گئیں۔
غم منانے کے لیے جمع ہوئے ہو، یہ سوچ کے پرسہ دینا۔ علی کا پرسہ ہے، علی کا زخمی سر ہے، علی کی بیٹیاں ہیں، علی کے بیٹے ہیں۔ یہ سوچ کے پرسہ دینا کہ کل قیامت کے دن زینب تم سے شکوہ نہ کرے، کیا میرا بابا رونے کے قابل نہیں تھا؟ تیرہویں رمضان کے بعد سے میرے مولا نے اپنے بچوں کو جمع کرنا شروع کیا اور انہیں وصیتیں لکھوانی شروع کی۔ بچے علی کو گھیر کے بیٹھ گئے، علی نے وصیتیں لکھوانی شروع کی۔ جانتے ہو کیا جملہ کہا؟ کہنے لگے بچوں یہ کوفہ ہے، مدینہ نہیں ہے، اپنے صبر کے دامن کو ہاتھ سے نہ چھوڑنا، یہ کوفہ ہے، مدینہ نہیں ہے۔ دوست آتے علی کے، چاہنے والے آتے، آ کر بیٹھ جاتے، علی انہیں نصیحتیں کرتے، واز کرتے، دیکھو نماز اول وقت ادا کرنا، دوسروں کے ساتھ صلہ رحم کرتے رہنا، کعبے کو بھول نہ جانا، اس لیے کہ اگر تم نے کعبے کو چھوڑ دیا تو تم پہچانے بھی نہیں جاؤ گے۔ ان کو نصیحتیں کرتے، واز کرتے، جملہ سنو گے اور ایک آخر میں جملہ کہتے، میرے ساتھیوں، میرے دوستوں، اب علی کو جی بھر کے دیکھ لو، علی کو جی بھر کے دیکھ لو، پھر قیامت کے دن علی سے ملاقات ہوگی۔ راوی کہتا ہے کہ میں علی کو گھر تک چھوڑنے کے لیے آیا، جس رات میں ہم جمع ہیں اسی رات میں راوی کہتا ہے میں علی کو گھر تک چھوڑنے آیا۔ علی گھر میں داخل ہوئے، اب بیٹی بیان کرتی ہے شہزادی ام کلثوم کہ بابا میرے گھر تشریف لائے۔ جملہ سنو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں نے بابا کی خدمت میں دودھ کا پیالہ رکھا اور نمک رکھا اور ایک جو کی چھوٹی سی روٹی رکھی۔ علی نے بیٹی کو دیکھا اور دیکھ کے کہنے لگے بیٹی تو نے پوری زندگی میں اپنے باپ کو ایک روٹی سے 2 سالن کھاتے ہوئے دیکھا ہے؟ بیٹی نے نمک کی طرف ہاتھ بڑھایا، علی نے کہا بیٹی نمک چھوڑ دو، نمک میرے بھائی رسول اللہ کو بڑا عزیز تھا، دودھ کا پیالہ اٹھا لو۔ بیٹی نے دودھ کا پیالہ اٹھا لیا۔ جملہ سننا میرے دوستوں، میرے بزرگوں، شہزادی ام کلثوم کہتی ہے، اب علی کی بیٹی خود روایت کر رہی ہے، کہتی آج میں نے اپنے بابا کے چہرے پر اضطراب دیکھا۔ حجرے میں گئے، ایک سورہ پڑھا، سورہ کی تلاوت فرمائی، باہر آنگن میں نکل کے آئے، آسمان کی طرف تاروں کو دیکھا اور کہنے لگے انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضاً بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ۔ پھر حجرے میں گئے، پھر کچھ سورہ تلاوت فرمائے، پھر باہر نکل کے آئے، پھر آسمان کی طرف دیکھا، پھر کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ہاں یہ وہی رات ہے جس کی خبر میرے بھائی رسول اللہ نے مجھے دی تھی، ہاں یہ وہی رات ہے۔ پھر حجرے میں گئے، کچھ نمازیں پڑھی، بیٹی قریب آئی، کہا بابا یہ آج میں آپ کے چہرے پر پریشانی کے آثار کیسے دیکھ رہی ہوں، آج آپ کے چہرے پر اضطراب ہے۔ علی نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور کہنے لگے بیٹی تیرا باپ بڑی بڑی جنگوں میں کسی بہادر سے نہیں ڈرا، کوئی بہادر کسی بھی جنگ میں وہ مجھ پر غالب نہیں آیا، لیکن آج اس کے پاس جانا ہے جو مالک الملک ہے،
جو جبار ہے، جو قہار ہے، اس کی بارگاہ میں جانا ہے۔ جملہ سننا میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ہاں ہاں یہ وہی مہینہ ہے، یہ وہی مہینہ ہے کہ جب علی کی داڑھی علی کے سر کے خون سے خضاب ہوگی۔ جملہ سننا میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ آپ کی صدایں بلند پرسہ دے رہے ہو نا، جملہ سنو۔ راوی کہتا ہے علی نے عبا پہنی، امامہ سر پہ رکھا، باہر نکل کے آئے، ابھی دروازے کے قریب آئے تھے، سہل نمودار ہوئی، سہل سے کہنے لگے سہل تو گواہ رہنا، علی نے تجھے نکلتے ہوئے دیکھا ہے، تو نے علی کو سوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ دروازے کے قریب آ کے کھڑے ہوئے، زنجیر در عبا کے دامن سے الجھی، اور گھر میں جو مرغابیاں پلی ہوئی تھی، لمبی گردنوں والی بطخیں علی کے گھر میں پلی ہوئی تھی، وہ مرغابیاں چیختی ہوئی آئیں اور آ کے علی کی عبا کا دامن اپنی منقار میں دبا لیا۔ ان مرغابیوں نے علی کی عبا کا دامن اپنی منقاروں میں دبا لیا۔ علی مڑے اور مڑ کر ایک جملہ کہنے لگے، ساوائے تتبعوها النوائے، ابھی تو یہ مرغابیاں رو رہی ہیں، کچھ دیر میں زینب و کلثوم روئیں گے۔ ابھی کے مرغابیاں رو رہی ہیں، کچھ دیر میں زینب و کلثوم روئیں گی۔ یہ کہہ کے مڑے حسن و حسین کی طرف اور کہنے لگے، بیٹو میں تمہیں حکم دیتا ہوں تم گھر میں رکنا، میں تمہیں حکم دیتا ہوں تم گھر میں رکنا۔ اتنے میں جملہ سنو، اتنے میں حسن اپنے علی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، حسن کو دیکھا، کہنے بیٹے حسن صبر کرنا، بیٹے حسن صبر کرنا۔ اور دیکھو حسن، یہ جو مرغابیاں ہیں انہیں اس وقت اپنے گھر میں پالنا جب تم ان کے دانے اور پانی کا خیال رکھ سکو۔ اگر تم ان مرغابیوں کے دانے اور پانی کا خیال نہ رکھ سکو تو انہیں راہ خدا میں آزاد کر دینا، یہ تمہیں علی کی وصیت ہے۔ اگر ان کے دانے اور پانی کا خیال رکھ سکو تو انہیں گھر میں رکھنا، ورنہ انہیں راہ خدا میں آزاد کر دینا۔ یہ 40 ہجری کا رمضان تھا جب علی نے پسند نہیں کیا کہ کوئی جانور علی کے گھر میں بھوکا اور پیاسا رہ جائے، اور وہ سن 60 ہجری کا کوفہ ہے کہ جب حسین کی یتیم بچی ایک گھونٹ پانی کے لیے تڑپ رہی ہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اللہ تمہیں آباد رکھے، پاک پروردگار تمہارے گھروں کو محفوظ رکھے۔ جملہ سنو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ابھی علی دروازے پہ کھڑے ہیں، اتنے میں علی کے کانوں میں شور کی آواز آئی، پکار کے کہنے لگے حسن جا کے دیکھو یہ تلواروں کی چھنکار کی آواز کیسی ہے، یہ کون لوگ باہر تلواریں چھنکا رہے ہیں۔ حسن دروازہ کھول کے باہر گئے، فوراً پلٹ کے آئے، کہا بابا حذیفہ یمانی اپنی فوج کے ساتھ آپ کے گھر کا پہرا دے رہے ہیں۔ جملہ سننا تھا، علی گھر سے باہر نکلے، حذیفہ کو دیکھا، اس کی فوج کو دیکھا اور کہنے لگے حذیفہ یہاں کیوں آئے ہو؟ حذیفہ نے ہاتھوں کو جوڑا، کہا مولا ہم نے بار بار یہ سنا ہے کہ یہ وہی مہینہ ہے کہ جب علی قتل کیا جائے گا، یہ وہی مہینہ ہے جب علی مارا جائے گا۔ مولا ہمارے ہوتے ہوئے کوئی آپ کو حملہ کر دے، آپ کو قتل کر دے، لعنت ہے ہماری زندگی پر۔ مولا ہمیں اجازت دے، جب تک رمضان ختم نہیں ہوتا ہم آپ کے گھر کا پہرا دیں گے، آپ کے گھر کی حفاظت کریں گے۔ علی نے حذیفہ کو دیکھا اور رونے لگے، کہا حذیفہ تو میرا سچا ساتھی ہے، لیکن حذیفہ پتا میں کون ہوں؟ اس نے ہاتھوں کو جوڑا، کہا مولا آپ امام برحق ہیں، آپ میرے امام ہیں۔ کہا حذیفہ میں علی تجھے حکم دیتا ہوں کہ اپنی فوج کے ساتھ واپس چلا جا۔ اب حذیفہ کہتا ہے کہ میرے مولا کا حکم تھا، میں اپنی فوج کے ساتھ پلٹا، لیکن پلٹ کے اپنے مولا کی صورت دیکھتا جا رہا تھا کہ کہیں آخری زیارت نہ ہو۔ بس آخری جملہ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، پرسہ دے رہے
دیکھو نا آخری جملہ، کہیں یہ وہ مڑ مڑ کے اپنے مولا کی صورت دیکھتا جا رہا تھا، کہیں یہ وہ آخری رات نہ ہو، کہیں یہ آخری مولا کی زیارت نہ ہو۔ حذیفہ اپنے گھر میں آئے، بی بی نے حذیفہ کو دیکھا اور دیکھ کے ایک جملہ کہا، حذیفہ مجھے تم سے امید نہیں تھی کہ مولا کو اکیلا چھوڑ کے آ جاؤ گے۔ حذیفہ نے کہا نہیں بی بی، میرے مولا نے مجھے خود رخصت کیا ہے، مجھے مولا نے خود رخصت کیا ہے۔ کہا حذیفہ اگر میرے مولا کو کچھ ہو گیا تو کل قیامت کے دن تو اپنا چہرہ کیسے دکھلائے گا، رسول اللہ کو اپنا منہ کیسے دکھلائے گا؟ حذیفہ کہنے لگا تو میرے مولا کو بزدل سمجھتی ہے؟ ارے میرا مولا فاتح بدر ہے، فاتح خیبر ہے، فاتح خندق ہے، کس کی مجال ہے کہ یہ میرے مولا پہ حملہ کرے؟ یہ کہہ کے حذیفہ نے تلوار پھینکی، اپنا سر تکیے پہ رکھا اور دعائیں پڑھتے پڑھتے آنکھ لگ گئی۔ اتنے میں شور اٹھا، بیوی نے حذیفہ کو جھنجھوڑا، حذیفہ اٹھو، یہ باہر شور کیسا ہے؟ حذیفہ ننگے پاؤں باہر دوڑا، آواز آ رہی تھی الا قد قتل امیر المؤمنین واللہ تقلقت تحطمت ارکان الہدی۔ کوفے کا چراغ بجھ گیا، رسول اللہ کا بھائی مارا گیا۔ صلی اللہ علیہ یا امیر المومنین انت الہی و سیدی و مولائی، اغفر لأولیائنا وکف عنا اعدانا واجعلهم نظانا واظہر کلمت الحق واجعل العلیا وادحس کلمت الباطل واجعلها السفلی انک علی کل شیء قدیر۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔